شکریہ اسپیکر صاحب. بجٹ پہ بڑی مفصل باتیں ہوئی ہیں. میری کوشش رہے گی جو ریپیٹیشن نہ ہو اور چیزوں کو درست طریقے سے ریکارڈ پہ لایا جائے. بجٹ 2023-24 جو پیش کیا گیا ہے اسپیکر صاحب، یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے، اللیگل ہے. اور وہ کیوں اللیگل ہے اور انکانسٹیٹیوشنل ہے؟ اس کے 3 حصے ہیں. نگران سیٹ اپ نے ایک حصہ کیا 4 مہینے کا، پھر دوسرا حصہ کیا، تیسرا حصہ آپ کر رہے ہیں. اس بجٹ کے صرف تیسرے حصے کے آپ ذمہ دار ہیں. 4 مہینوں کے آپ کر رہے ہیں. آپ کے پاس اکثریت بھی ہے، آپ کے پاس لوگ بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود پتہ نہیں یہ اتنی جلدی کا شکار ہے. یہ وہی بابو کریسی ہے جس نے نگران حکومت کو بھی غیر آئینی کام پہ لگایا، ان کو بھی غیر آئینی کام پہ لگایا ہوا ہے. انہوں نے ووٹ آن اکاؤنٹ کا سہارا لیا. مارچ میں انہوں نے 1 مہینے کا بجٹ دیا. مئی کا بھی یہ لوگ ووٹ آن اکاؤنٹ پہ کر رہے ہیں، اور اپریل کا جو بجٹ ہے وہ پروونشل گورنمنٹ نے اس کو ایتھرائز کیا ہے. اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن پروونشل گورنمنٹ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے بجٹ کو ایتھرائز کرنے کا، یا پروونشل کنسالیڈیٹڈ فنڈ کا، یا پبلک اکاؤنٹ کو ریگولرائز کرنے کا. اگر اس کا وہ اختیار ہے تو ایکٹ آف پارلیمنٹ کے پاس ہے، ایکٹ آف اسمبلی کے تھرو ہوگا. وہ پروونشل گورنمنٹ کا مینڈیٹ نہیں ہے، وہ غیر آئینی ہے. آپ کا اپریل کے مہینے کا بجٹ اگر آپ موشن کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں کر لیں، شوق پورا کر لیں، پہلے بھی کرتے رہے ہیں. یہی لوگ متاثر ہوں گے جو آئین کی توقیر نہیں کرتے، جو آئین کو پامال کرتے ہیں، پھر بعد میں گلے کرتے ہیں جو بھئی یار ہمارے ساتھ بے توقیری ہو رہی ہے. یہی ہم سیاسی ورکر ہوتے ہیں جب ان ایوانوں میں اس پارلیمان کے تقدس کا خیال نہیں رکھتے، آئین کا خیال نہیں رکھتے. ان کی اکثریت ہے. کل یہ مگرمچھ کے آنسو رو رہے تھے، بے بسی کا اظہار کر رہے تھے. بابا آپ لوگ حکومت میں ہیں، ہم آپ کی ڈائریکشن درست کریں گے، ہمارا کام ہے. پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ ہے. آپ کیوں کر رہے ہیں وہ غیر قانونی کام جو نگران حکومت نے کیا؟ میں آج فلور آف دی ہاؤس کہتا ہوں، نگران حکومت کا پہلا 4 مہینے کا بجٹ انڈر آرٹیکل 126 جب ڈیزالو ہوتی ہے اسمبلی تو وہ کر سکتے ہیں. دوسرا بجٹ غیر آئینی ہے. آئے مل کے ان بابو کریسی کا احتساب کرے جس کے خلاف کل آپ آوازیں اٹھا رہے تھے. وہی بابو کریسی آج آپ کو اسی راستے پہ لگا رہی ہے اور ان ایوانوں کو بے توقیر کر رہی ہے. مجھے آپ یہ بتائیں، مجھے پتہ ہے سیاسی لوگوں کا وجود اور اختیار کتنا ہوتا ہے. کیا آپ نے کسی کو نوٹس دیا جو اس نے ریلیزز کیوں کیے؟ یہ گائیڈ لائن ہے الیکشن کمیشن کی 2017 کی. کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کام نہیں کر سکتی. جس نے بھی کیا پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر سیکٹری ہوتا ہے. آپ نے اس کا کیا کیا؟ آپ نے کیا سٹیپس لیے؟ ہم تو یہ بھی نہیں دیکھتے جو آپ کے پاس کیا اختیار ہے کیا نہیں. مگر مچھ کے آنسو نہیں روئیں گے، بے بسی کا اظہار نہیں کریں گے. جرات کا مظاہرہ کرے تحریک انصاف کے لوگ آپ سے توقع رکھتے ہیں جو آپ آئین کا تقدس کا خیال کریں گے، پارلیمان کی حاکمیت لائیں گے، قانون کی حکمرانی لائیں گے. جناب اسپیکر، یہ آرٹیکل 125 کا غلط استعمال کر رہے ہیں. 3 مہینوں کے لیے اپریل کا بجٹ انکانسٹیٹیوشنل ہے. نہ کریں یہ لوگ، نہ مانیں، لیکن ہم ریکارڈ کو درست کر رہے ہیں. آرٹیکل 126 کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے غلط استعمال کیا. ایک دفعہ کر رہے تھے، دوسری دفعہ کیا، وہ غلط ہے. آئے مل کے اس کو ٹھیک کریں. ہمارے پاس کمیٹی ہے، پارلیمان کی کمیٹیاں موجود ہیں. وہی بابو کریسی ہے جو اس صوبے کو تباہ کر چکی ہے. میں تو صرف اتنا کہوں گا، برباد گلستہ کرنے کو بس ایک ہی الو کافی ہے. برباد گلستہ کرنے کو بس ایک ہی الو کافی ہے. ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستہ کیا ہوگا. جناب اسپیکر، بجٹ کی طرف آتے ہیں. 1456 ارب کا موصولات ہیں. 1360 کی ہماری جو ہے وہ اخراجات ہے. میں صرف ان کو یہ کہتا ہوں، آخر یہ جو محصولات ہے کبھی اس پہ آپ نے غور کیا؟ یہ 1456 جو آپ کے پاس آتے ہیں، اس کا پس منظر کیا ہے؟ بحیثیت پیپلز پارٹی کے ایک کارکن کے یہ 7th NFC ایوارڈ کا آج ریزلٹس ہے. اور وہ 7th NFC ایوارڈ ہم نے پیپلز پارٹی نے کیا تھا، جس کی وجہ سے صوبوں کا شیئر 37.5 سے ہم نے 57.5 کیا. 20% صوبوں کو پیپلز پارٹی اور اس کی اتحادی جماعتوں نے 7th NFC ایوارڈ میں دیا. اس کے بعد ایوارڈ نہیں ہو سکا. بدقسمتی ہے، آپ کی حکومتیں آئیں، مرکز میں بھی آپ تھے، صوبے میں بھی آپ تھے، لیکن آپ نہیں کر سکے کیونکہ آپ ان ایوانوں کی توقیر نہیں جانتے.
آپ بات چیت پہ یقین نہیں کرتے کیونکہ آپ دلیل اور اپیل کے اور وکیل کے مظاہرہ نہیں کرتے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، میں بجٹ کی طرف، وار آن ٹیرر آپ کو 91 بلین آپ نے لکھا ہے، یہ 7th NFC ایوارڈ کا آپ کو ہے. آپ نے پروونشل اون ریسیٹس میں 85 بلین لکھے ہیں، اس میں سے 32 بلین پتہ ہے جنرل سیلز ٹیکس آن سروسز ہے. کس نے دیا؟ 7th NFC ایوارڈ نے فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ پارٹ 1 سے اسے اٹھا کے صوبے کے حوالے کیا. آپ لوگوں کے پاس 13 سالوں سے یہ صوبہ موجود ہے، آپ اس کو نہیں بڑھا سکے، باقی صوبے بڑھا رہے ہیں دن بدن. میری گزارش یہ ہوگی پروونشل جو اون ریسیٹس ہے اس کو بڑھائیں. اس کے ساتھ ساتھ سب سے جو اہم چیز ہے وہ وفاق کے ساتھ ہمارا مقدمہ ہے. جناب اسپیکر، میری خوش قسمتی ہے آج جس منصب پہ آپ بیٹھے ہیں، پچھلی اسمبلیوں میں یہ مقدمہ ہم لڑتے رہے ہیں، آپ بھی اس پہ کافی ان پٹ دیتے رہے. مشتاق غنی صاحب اس وقت اسپیکر ہوتے تھے. ہمیں خوشی ہوتی ہے جب وزیر اعلیٰ صاحب کہتے ہیں وفاق سے میں کھینچ کر لاؤں گا. ہم جیسے سیاسی ورکر بہت خوش ہوتے ہیں جب اس صوبے کا دبنگ وزیر اعلیٰ اس طرح کی بات کرتا ہے. ہمیں اعتراض صرف اس کے طریقہ کار پہ، جس منزل کی طرف ہم نے جانا ہے، جس طریقے سے یہ لوگ جانا چاہتے ہیں، ہمیں اس پہ اختلاف ہے. یہ لوگ چاہتے ہیں منزل تک پہنچنے کے لیے، یہ لوگ، ان لوگوں کی خواہش ہے بدر منیر کے فلمی ڈائلاگ سے یا سلطان رائی کے گنڈاسا چلا کے یہ کرنا چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہمارا تجربہ یہ ہے، یہ دلیل و دلائل سے ہوگا، یہ بات چیت سے ہوگا، یہ بیٹھنے سے ہوگا، یہ برداشت سے ہوگا. اور اس کا ماڈل صدر آصف علی زرداری نے 18ویں ترمیم کی صورت میں 2010 میں آپ کو دیا. تمام سیاسی جماعتوں کو بٹھا کے 26 رکنی اسپیشل کمیٹی ہم نے بنائی اور ہم نے اس ملک میں ایک انقلابی کام کیا اور وہ سٹرکچرل چینج کیا جس کی بات 1929 سے اس ملک میں ہوتی تھی، اس علاقے میں ہوتی تھی. کہنے کا مقصد یہ جناب اسپیکر، اس پہ تفصیلی بات چیت ہوگی. اس بجٹ پہ میں بار بار کہتا ہوں، آپ خود سوچ لیں، اس پہ لوکل گورنمنٹ کی کوئی پرائیورٹی نہیں ہے. جو ان کے ہاتھ میں، آپ لوگوں کا بیبی ہے یہ لوکل گورنمنٹ. 30,000 الیکٹڈ نمائندے آج آپ لوگوں کے دور میں الیکٹ ہو کے فارغ پاؤں پہ پاؤں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ لوگوں نے ان سے وعدہ کیا تھا 20% آن ADP. مجھے بتائیں آپ کی پرائیورٹیز ہے احساس پروگرام، آپ کی پرائیورٹیز ہے صحت کارڈ، آپ کی پرائیورٹیز ہے رمضان پیکیج، آپ کی پرائیورٹی ہے BRT. ہوگی، ٹھیک ہے، آپ کا اختیار ہے، آپ کر سکتے ہیں. لیکن مجھے بتائیں وہ منتخب 30,000 نمائندے آج 2 سالوں سے بیٹھے ہوئے، وہ منتظر ہے آپ کے پیسوں کے. کچھ تو اس کے لیے کر لیں. آپ نے زراعت کے لیے کیا کیا؟ ہمارے ڈیرے اسماعیل خان میں جیسے وزیر زراعت آئے، انہوں نے سرکاری سیٹ فارم سے مزیرہ گیری ختم کر دی، راکھ منگن اور راکھ بند کرائے کہ تمام ٹیننسی انہوں نے ختم کر دی جو کہ 50 سال سے چلی آ رہی. جناب اسپیکر، یہ وہ باتیں ہیں جو بجٹ سے تعلق رکھتی ہیں. ہم اس چیزوں کو کس طرح وفاق سے لائیں گے؟ NHP ہے، آئل ہے، ارسا میں امینڈمنٹ ہوئی، ہمارا صوبہ جو ہے وہ سویا ہوا ہے. ہماری صوبائی کابینہ ستو پی کے سو چکی ہے. ارسا کی امینڈمنٹ ہوئی، ان کا کوئی ان کے اوپر ایکشن نہیں ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے جو کیا ہو رہا ہے. ہمارے پانی کا مقدمہ 600 ارب روپے اس کی مالیت ہے. 30 سالوں سے میرے صوبے کو پانی نہیں مل رہا جو میرا شیئر ہے 8.78 ملین ایکڑ فیٹ. آئل کے اوپر یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں ان سے بڑی توقعات ہے. ہمیں ان کی نیت پہ شک نہیں ہے، لیکن ان کی اہلیت کے اوپر، ان کی قابلیت کے اوپر سوالیہ نشان ہے. ہم وہی چاہتے ہیں اس بیوروکریسی کے ہاتھ نہ چڑھیں جس نے صوبے کو تباہی کی طرف لے گئے. وہ ہمیشہ حکمرانوں کی خوشی کی خاطر، اس کی خوشحالی کی خاطر آئین کو اور قانون کو موڑتے ہیں. یہ لوگ کہتے رہے ہیں جو بھئی 10 سال پولیس غیر سیاسی ہو گئی ہے، 11 سال. میں تو اس وقت بھی کہتا تھا 2000 آپ نے جو پولیس ایکٹ کے اوپر کام کیا تھا اس کو آپ نے ایکسرسائز کیا؟ نہیں کیا. وہی پولیس ہے آپ کے گھروں پہ چھاپے لگا رہی ہے، پھر آپ روتے ہیں جو زیادتی ہو رہی ہے. حالانکہ کل کچھ تقریریں ہوئی بجٹ سے ہٹ کے، یہ لوگ کہتے رہے ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی. میں صرف ان بھائیوں کو کہتا ہوں، ایمان سے میں یہ دلی طور پہ کہتا ہوں، یہ تھوڑا تاریخ کو پڑھے. ان کا خیال یہ جو پاکستان 2013 میں جب تحریک انصاف میرار پاکستان میں بنی تھی، شاید اس وقت بنا. اس ملک میں خان عبدالغفار خان فخر افغان جس وقت دنیا کی تہذیبیں جنگیں لڑ رہی تھی، وہ انسان کی بات کرتا تھا، انسان کی توقیر کی بات. اس نے 37 سال جیل گزاری. اس ملک میں عبدالصمد خان اچکزئی نے 31 سال جیل گزاری. اس ملک میں خان ولی خان نے 15 سال جیل گزاری. اس ملک میں صدر آصف علی زرداری محسن خیبر پختونخوا نے 12 سال جیل گزاری. اس ملک میں سیاست ایک تلخ تجربہ ہے جناب اسپیکر. اس کے بعد آپ کے سامنے ہے
قائد عوام کے ساتھ کیا ہوا جس نے اس ملک کو متفقہ آئین دیا، وہ سولی پہ چڑھ گیا. اس کی بیٹی کے ساتھ کیا ہوا جو دختر مشرق تھی، اسلامی ریاست کی پہلی منتخب وزیر اعظم تھی، اس کو شہید کر دیا گیا. پھر بھی یہ لوگ کہتے ہیں ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی. 2 سال کی بات ہوئی ہوگی زیادتی، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اس زیادتی کا آپ احتساب کریں. جس پولیس کو آپ غیر سیاسی کہتے تھے، آئیں نا آج جس نے سیاست میں حصہ لیا اس کو آپ مثال بنائیں. پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن آپ ایکشن تو لیں نا. میں تو صرف اتنا کہوں گا، گلستہ کو لہو کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی. پھر بھی یہ کہتے ہیں اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں. جناب اسپیکر، کہنے کا مقصد یہ ہے مل کے کرتے ہیں کام. ہم نے ماڈل دیا 18th امینڈمنٹ کا، وہ پیپلز پارٹی کے پاس سمپل میجورٹی بھی نہیں تھی، سمپل میجورٹی بھی، لیکن ہم نے قوم پرستوں کو بٹھایا، ہم نے مذہبی جماعتوں کو بٹھایا، ہم نے دائیں بازو کو بٹھایا، ہم نے بائیں بازو کو بٹھایا اور دنیا کے سامنے 73 کے آئین کو اصلی شکل میں بحال کیا، NFC کا ایوارڈ کیا. اگر آپ وہی چاہتے ہیں جو بھئی یار بدر منیر کے ڈائلاگوں سے ہوگا تو وہ نہیں ہوگا، اس پہ ہمیں آپ سے اختلاف ہے. اس کے علاوہ آپ آئیں بیٹھے. وفاق کے ساتھ ہمارا بہت بڑا مقدمہ ہے اور بڑا گولڈن چانس ہے. میں تو ان کے ایک اور مثال دوں گا. 2016 میں آپ کی حکومت تھی، پرویز خٹک صاحب گئے تھے مرکز میں، انہوں نے ایک ایگریمنٹ کیا تھا 2016 فروری میں. NHP کو انہوں نے انکیپ کیا تھا، 6 بلین پہ NHP چل رہا تھا. 1.15 انہوں نے یونٹ ڈٹرمن کیا تھا اور 5% انہوں نے انڈیکسیشن لے کر آئے تھے. چشمہ لفٹ پہ بات کر کے آئے تھے. مرکز میں نون کی حکومت تھی، صوبے میں آپ کی تھی، اور وہ بہت بڑی اچیومنٹ تھی پرویز خٹک کی ٹیم کی اور تحریک انصاف کی جو 2016 میں ہم نے ایگریمنٹ کیا. لیکن وہ بیٹھ کے ہوا، بات چیت کر کے ہوا، برداشت کرنے سے ہوا. تو آپ اسپیشل کمیٹی بنائیں اس پہ، ہم آپ کے ساتھ ہیں. جو پازیٹو کام ہوں گے انہی ایوانوں میں فیصلہ ہونا ہے اور فیصلہ آپ لوگ کر لیں. جو آپ نے ابھی سیکھنا ہے یا 10 سال بعد، قانون قدرت ہے وہ سکھا دے گی. ایسی ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے، ان کو جلدی پڑی ہوئی ہے، ہر چیز جلدی جلدی میں کر رہے ہیں. 2/3 اکثریت لینے کے باوجود بھی خوف زدہ ہے. ہمیں تو سمجھ نہیں آتی یہ کیوں ابھی بھی یہ جو ہے نا بے بسی کا رونا روتے ہیں. بابا آپ حکومت میں ہیں، ہم آپ کو یاد دلائیں گے جو آپ حکومت میں ہیں. اگر آپ یہ کہیں جو آپ، مجھے تو کل یوں لگ رہا تھا شاید ہم لوگ حکومت میں اور آپ اپوزیشن میں. آئیں قدم بڑھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ایکشن لے ان کے خلاف جنہوں نے ان ایوانوں کو بے توقیر کیا، جنہوں نے غیر آئینی کام کیے، جنہوں نے غیر آئینی ریلیزز کی. آپ کے پاس تو ثبوت ہے، کل سارے کہہ رہے تھے ہمارے پاس ثبوت ہے، لے آئیں، ہم آپ کو ٹھپا لگانے کے لیے تیار ہیں. لیکن نگران کا غیر آئینی اور آپ کا غیر آئینی بجٹ کے اوپر ہم ٹھپے نہیں لگائیں گے. ہمیں خدا نے دانش اور حکمت دی ہوئی ہے، ہم پڑھ کے آتے ہیں اور تیاری کر کے آتے ہیں. تو میں آخر میں یہی کہوں گا، بڑی باتیں ہیں آگے آئیں گی اسپیکر صاحب انشاءاللہ تعالی. پیپلز پارٹی آپ کو پورا یقین دلاتی ہے، پہلے بھی ہم نے پازیٹیو رول پلے کیا، پھر بھی کنسٹرکٹیو رول پلے کریں گے. اور صرف اتنا کہیں گے، وہ کل کے غم و عیش پہ کچھ حق نہیں رکھتا، وہ کل کے غم و عیش پہ کچھ حق نہیں رکھتا. جو آج خود افروز و جگر سوز نہیں ہے، وہ قوم نہیں لائے کہ ہنگامہ فردا جس قوم کی تقدیر میں امروز نہیں ہے، امروز نہیں.